کہ ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کر بھی لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ روحانی طاقت آپ کو عطا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، جس کی رسائی جو ہے ہر مسلمان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس کو یہ مومن بندوں کو اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس درجے میں آپ جس قدر شدت سے رب کو چاہیں گے یا محبت کا جذبہ یا عشق کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اس انتہا کا آپ کو اس طرح سے علم بھی عطا کیا جائے گا اور اس طرح کی احساسات اور اس طرح کے موقع بھی دیے جائیں گے، موقع فراہم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس نہ کہنے والی باتیں ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتی، یا الفاظ نہیں ہیں جن میں ان باتوں کو سمیٹا جائے یا ان احساسات کو ان الفاظوں میں سمیٹ کے کوئی بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، سب سے پہلے اللہ پاک انسان کو اپنے آگے جو اپنے سامنے سر جھکانے یا سجدے سجود کا موقع فرماتا ہے یا فرما دیتا ہے، پھر آپ کی فکریں دنیا کی اس ہر شے سے ہٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یا راضی رکھنے کی فکروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور رب کی شدید ناراض کی صورتحال بھی اس سے الٹ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اس کی برعکس نشانی کے طور پہ ہے کہ رب آپ سے جب ناراض ہے یا شدید ناراض ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں یا خود کے سامنے جو ہے ہر انسان کو اپنی ذات کے سامنے سے سجدہ کرنے کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے، اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ ترغیبیں جو ہے رب پھر بتاتا بھی ہے اور تربیت بھی رب تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر جھکانے یا جھکائے رکھنے کی جو ہے تربیت رب کرتا ہے اور ترکیبیں بھی بتاتا ہے اور بناتا بھی ہے۔ اب کی زندگی میں اب صرف اللہ کے احکامات ماننے اور انہیں ہر صورت پورا کرنے کی جو ہے محبت اور عشق سے کی ایسی شمع روشن کر دیتا ہے رب کے رب جیسے ہمارے دلوں میں گھر کر دینے کی نشانیاں یا نشان پیدا کر ہوتا ہے، ظاہر کر ہوتا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جایا کرتا ہے تب ہی انسان جو ہے رب تعالیٰ انسان کو جو ایسے انعامات اور فضیلتیں عطا کرتے ہیں کہ جن سے واقف انسان نہیں ہوتا پہلے، جن میں ہم کبھی خود کو تلاش کرنے سے عاجز آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آ جاتا ہے انسان، اور صرف رب کو پانے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے سفر میں ہم پھر نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سفر تا زندگی جاری رکھنا ہوتا ہے جب تک کہ موت نہیں آتی۔ اس سفر میں ہمیں فوکس صرف اللہ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرنا ہوتا ہے یا محیط رکھنا ہوتا ہے، یعنی گول پہلے سیٹ کر کے پھر منزل کی طرف بڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں کسی ڈسٹریکشن کو جو ہے سامنے نہیں آنے دینا، پھر بھی سفر جاری رکھنا، اور پھر وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، اور پھر رب خود جو ہے آپ کی تربیت کر دے گا، آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تولیدی نسل کے یا تولیدی ذہن کے مالک، یا ایک سوچ جو ان کو نسل در نسل مل رہی ہوتی ہے اس کو پروان چڑھانے کی غرض سے کام کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر تولیدی یا کہہ لیں کہ تخلیقی ذہن کے عقل کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ صرف بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ اپنی صفات کی نشانیاں انسان کی فطرت میں چھوڑتا ہے، یا انسان کو پیدا کرنے کی صورت میں اس کی فطرت میں شامل کر دیتا ہے ایک نہ ایک صفت، ٹھیک ہے۔ تو یعنی رب فطرت میں شامل ایک انسان کے رب تعالیٰ جو ہے اس کو یہ طاقت اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے جو فطرت میں انسان کی شامل ہوتی ہے۔ اب ایسے انسان کو دنیا بعض اوقات پاگل بھی کہہ دیتی ہے، اور بعض اوقات کیونکہ وہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس طرح سے جس طرح سے وہ دوسرا انسان اس خاصیت کا یا اس صفت کا مالک انسان ان چیزوں کو جس غور اور فکر سے دیکھ کے ان کی اصلیت کو بیان ہوتا ہے، وہ دوسرے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے اس شے کو یا چیز کو، کیونکہ یہ اب رب کی عطا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب کی عطا کردہ نشانیوں میں سے ایک نشانی جس سے
کسی دوسرے انسان کو نہ اختلاف کرنے کا حق ہے اور نہ ہی جو ہے انکار کرنے کا حق ہے۔ اب یہ نشانی جو چھوڑی گئی ہے یا عطا ہوئی ہے رب کی طرف سے، تو رب نے تو اس لیے چھوڑی ہے کہ انسان جسے جان کر مجھ تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ اب یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس پہ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ مخالفت کرے کسی کی؟ تو اصل میں ہم دوسروں پہ فوکس کرنے کے یا کرنے اور رکھنے میں خود کو دوسروں پہ فوکس رکھنے اور سمجھ کر دوسروں جیسا بننے کے عادی بنے میں یا عادی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی سے پوچھ لیں، 99% لوگ کہیں گے کہ ہمیں کسی دوسرے انسان جیسا بننا ہے۔ کوئی ایک آدھا ملنگی صفت والا ہوگا جو آپ سے کہہ دے کہ میں اپنے حال میں خوش ہوں، یا جب جو مجھے رب نے عطا کیا میں اس خاصیت کے حوالے سے چنا گیا ہوں تو لہٰذا میں اسی میں خوش ہوں، اور یہ رب کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب توبہ کر لی جائے اور دل میں یہ کیفیت یا احساس ہونے لگے تو سمجھ جائیں توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب خود پہ فوکس کرنا ہے اور دوسری کسی چیز پہ فوکس نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی دوسرے انسان پہ فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ فلاں میرا آئیڈیل ہے تو فلاں میرا آئیڈیل ہے اور فلاں انسان میرا آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیڈیل صرف اور صرف ہمارا ایک ہونا چاہیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ماڈل کے طور پہ ہمیں رب نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں جان کر یا دل اور روح سے مان کر ہم آئیڈیل اپنا طے کردہ کسی ایک اپنی فطرت میں شامل جو موجود ایک نشانی پر غور فرما کے اس پہ کام کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یا کام کرنا ہے کسی بھی صورت میں، فائدہ یا نقصان اس کو سوچنا ہی چھوڑیں، بس ہر صورت میں آپ نے اس کام پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کو رب نے نشانی کے طور پر یا رب نے جو خاصیت یا صفت آپ نے رکھی ہے اس کے حوالے سے کام اپنا جاری کر دیں۔ دیکھیں پھر رب جو ہے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی دیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر اسی حوالے سے اور بات کریں گے، اور نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ اس ملک اور اس قوم اور امت پر اور جوانوں اور یوتھ پہ جو ہے خاص اپنا کرم کریں، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت بھٹکائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب تعالیٰ ہمیں ہر کسی کے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر جوان کو جو ہے اللہ سے رابطہ جوڑنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔